نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ پیارے بھائیوں، آج ہمارے دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں منافقت ہے، دل صاف نہیں ہے، اور یہ ایسا بڑا کبھی گناہ ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، یہ جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ کفر کے بعد نفاق کا بڑا گناہ ہے کہ اندر ہی اندر منافقت رکھی جائے۔ اب منافقت ایک تو دین کے حساب سے ہے کہ آدمی دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اپنے دین کو خراب کیے ہوئے ہے، اور دوسری منافقت جو ہے وہ اپنی ملت اور قوم کے ساتھ ہے کہ قوم کسے منافقت کرتا ہے اور اپنے نبی سے منافقت کرتا ہے۔ ایسے کے بارے میں کیا فرمایا کہ ایک صاحب کا جنازہ لایا گیا، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن آسمانوں سے وہی اتری، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم۔ اے نبی جی، ایک بار نہیں، آپ اس کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں، ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اس کا گناہ یہ تھا کہ اس نے نبی علیہ السلام سے منافقت کی، مسلمانوں سے منافقت کی، اور اس منافقت کی وجہ سے اللہ نے روک دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ اس منافق کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہوں۔ اور منافقین آتے تھے، آ کر کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں اے نبی جی آپ میرے نبی اور رسول ہیں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس لیے تصدیق بالقلب ضروری ہے، ایمان دل سے ہو اور زبان سے ہو، دل سے بھی تصدیق کرنا ضروری ہے تاکہ کہیں نفاق نہ آ جائے، منافقت نہ آ جائے۔ اس سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اس سے قومیں برباد ہو جاتی ہیں، اس سے زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، اور منافقین اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ ہمارے اندر نفاق نہ آنے پائے، مسلمانوں کے بارے میں دلوں میں خیر ہی خیر ہو، دلوں میں شر نہ آنے پائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اور آپ محنت کریں، اپنے دلوں پر محنت کریں۔ میری اور آپ کی، ہر ایک آدمی کی اپنی ضرورت ہے کہ وہ نفاق سے بچے، نفاق سے بچے۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق دے۔